السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو انفارمیشن ورلڈ۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے اور اپنا ٹائم اچھے سے اسپینڈ کرے ہوں گے۔ فرینڈس، آج جو ویڈیو میں آپ سب کے لیے لے کر آیا ہوں وہ ارطغرل غازی کے بارے میں ہے، ایک ٹرکش ڈرامہ سیریل جو کہ کافی ٹائم سے پاکستان میں بہت زیادہ ریٹڈ ڈرامہ رہا ہے اور اس کی ریٹنگ ٹرکی اور باقی دنیا کے ممالک میں بھی کافی زیادہ رہی ہے۔ اور سو آل وی نو دیٹ پاکستان از بینگ این ایکسیپشنل نیشن۔ انہوں نے پاکستانیوں نے جو ہے وہ ان کی ریٹنگز کو بہت زبردست طریقے سے توڑا ہے اور سب سے زیادہ ریٹنگ ارطغرل غازی ڈرامہ سیریل کی پاکستان میں ہی رہی ہے۔ بیسیکلی ارطغرل جو ہے وہ اوغوز ترک قبیلے کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ہیں۔ سلیمان شاہ بہت زبردست شخصیت کے مالک ہیں اور انہوں نے اسلام کے لیے اور ٹرکش لوگوں کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے، اور ان کی اسی جدوجہد کو سراہتے ہوئے ٹرکش آرمی نے ریسنٹلی ان کے لیے ایک بہت زبردست اسٹیپ اٹھایا، جس کے بارے میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا جو کہ سلیمان شاہ کے بارے میں ہوگی۔ تو فرینڈز، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی یہ ویڈیو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیں۔ تو دوستو، ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی نے ساری زندگی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر اسلام کے لیے اور ایک آزادانہ سلطنت کے لیے جنگ کی۔ انہوں نے بیزنٹائن امپائر جو کہ یورپ میں مقیم رہے، کافی عرصے تک انہوں نے یورپ کے کچھ ممالک پر، کچھ ایریاز پر قبضہ کیے رکھا، ان کے ساتھ، اور منگول جو کہ سبھی جانتے ہیں کہ تمام دنیا پر حکومت کرنے کے لیے چنگیز خان کا ایک خواب تھا، اور وہ اس کو ایک روحانی خواب سمجھتے تھے اپنے مذہب کے مطابق۔ لیکن منگولوں نے جس طرح سے دنیا کو نقصان پہنچایا اور انسانیت کا جانی اور مالی نقصان کیا، اس کے خلاف کھڑے ہونے والے اس خطے میں صرف ارطغرل غازی ہی تھے اس وقت، جب کہ منگول بہت زیادہ طاقتور ہو چکے تھے اور پرشین ترکس کی حکومت، سلجوق حکومت جو کہ علاء الدین کیقوباد I کے انڈر تھی، انہوں نے ترکش قبیلوں کے لیے بہت کچھ کیا۔ تمام ٹرکش قبیلے جو اوغوز قبیلے تھے، تقریباً 28 قبیلے تھے، اور آہستہ آہستہ مختلف قبیلوں میں بٹتے گئے، وہ سب کے سب اسی سلطنت کے ایریاز میں قائم مقیم تھے۔ اور ارطغرل غازی کا کیریکٹر اس لیے بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے ہسٹری میں بیکاز انہوں نے منگولز کے خلاف اور بیزنٹائن امپائر کے خلاف، اس کے علاوہ جو سلجوق رین تھا ان کے منسٹرز کے خلاف جو کہ غدار تھے، اور باقی تمام غداروں کے خلاف، چاہے وہ کسی قبیلے کا غدار ہو یا پھر چاہے وہ ان کے اپنے گھرانے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، انہوں نے ان تمام غداروں کے خلاف سٹیپس لیے، اور ان کے دوستوں نے اس سب میں، اس جدوجہد میں ان کی بہت مدد کی۔ آلدو وہ سلطنت قائم نہیں کر سکے تھے، اور ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان I نے ٹرکش سلطنت آٹومن امپائر کو قائم کیا، لیکن ارطغرل ایک زبردست پرسنالٹی کے مالک رہے، اور انہوں نے آٹومن امپائر کے سیٹ اپ کے لیے بہت زبردست اقدامات اٹھائے، کیونکہ تمام قبیلے اس وقت سلجوق حکومت کے انڈر تھے۔ تو اس وقت ارطغرل بھی ان کے سردار اعلیٰ کے طور پر وہاں پر کچھ عرصہ رہے۔ اس کے بعد علاء الدین کیقوباد نے ان کی تمام فتوحات کو دیکھتے ہوئے اور جنگوں میں زبردست جیت کو دیکھتے ہوئے، انہوں نے ان کو سوگوت، جو کہ مرمرا ریجن ترکی کا ایک ریجن ہے، اور اس میں بلیچک پروونس ہے، وہاں پہ ایک سوگوت شہر ہے جو کہ بیسیکلی ارطغرل کا شہر ہی سمجھا جاتا ہے، اور اس شہر میں وہاں پر ان کا مقبرہ، ان کا ٹوم، اور باقی ان کے دوست اور ان کی وائف حلیمہ سلطان بھی وہاں پر دفن ہیں، اور ان کا وہاں پر مزار ہے۔ تو سلجوق حکومت کے انڈر رہ کر سوگوت پر حکمرانی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف سرداری کا حق ارطغرل کو سلطان علاء الدین کیقوباد نے دیا، لیکن سلطان علاء الدین کیقوباد کو زہر دے دیا گیا، اور ان کے بیٹے پھر جو ان کے آگے نسل آئی وہ اتنی زیادہ مضبوط اور اتنی زیادہ ٹیکنیکل سوچ نہیں رکھتی تھی کہ تمام خطوں سے انفارمیشن لے کر اور
مسلمانوں کے لیے ایک زبردست سلطنت قائم کرنا یا پھر جو سلطنت ان کی تھی اس کو قائم مقام رکھنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے ایک جنگ لڑی گئی 12ویں صدی میں، جس کو بیجو نویان جو کہ ایک منگول آرمی کمانڈر تھا اس نے لیڈ کیا، اور وہاں پر سلطان کے کوباد کے بیٹے کو شکست دی، اور وہاں سے اس طریقے سے منگول جو ہے وہ اس ریجن پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور جتنے بھی ٹرکش قبائل تھے وہ سب انہی کے انڈر آ رہے تھے۔ لیکن سوگوت میں 10 سے 15 سال تک کی حکومت قائم کرنا، وہاں پر ایک زبردست سسٹم رائج کرنا، بازار وہاں پر موجود تھے، قبیلہ بہت خوشحال تھا۔ سوگوت شہر میں تاجر وہاں پر مختلف ایریا سے آ کر تجارت کو فروغ دیتے تھے، اور یہ سب پاسبل ہوا انصاف اور ایک دیانتدارانہ نظام کی وجہ سے جو کہ ارطغرل غازی نے قائم کیا۔ وجوہات ہیں کہ ایک بہت بڑی عالمی سلطنت کا قیام ہوا جو کہ ایک اسلامی سلطنت تھی، اور اس میں رہنے والے لوگ یعنی کہ مسلمان یا پھر دوسرے مذاہب کے لوگ وہ سب کے سب بہت خوشحالی سے رہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی باجی گزار ریاستیں جو کہ ٹیکس دیتی تھیں سلطنت عثمانیہ کو، وہ بھی بہت ہی پرسکون انداز میں اپنی زندگی گزارتے رہے۔ اس کے علاوہ جب بھی انہیں مشکل پیش آئی تو سلطنت عثمانیہ نے ان کی مدد کرنے کی کوشش بھی کی۔ سلطنت عثمانیہ نے ایک بہت زبردست نظام قائم کیا جو کہ صرف اور صرف انصاف اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قائم ہوا تھا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کی۔ دوستو، ارطغرل غازی کی ہسٹری بہت بڑی ہے، ان کے خاندان کی کئی قبیلے کی ہسٹری بہت بڑی اور لمبی ہے، اس پر کافی ریسرچ کی ضرورت اور ہے، اس لیے میں ساتھ ساتھ ریسرچ کر کے باقی ویڈیوز بھی بناتا جاؤں گا، اور میں نے ایک سیریز شروع کرنے کا سوچا ہے۔ فرینڈز کائنڈلی میری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ ابھی آپ کو نیکسٹ ایک ویڈیو کا پارٹ اسی ویڈیو کا پارٹ دکھاتا ہوں، جس میں کہ ارطغرل غازی کے مزار پر جو کئی قبیلے کے لباسوں میں ملبوس سپاہی ہیں وہ کس طرح ارطغرل صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں۔ Ertuğrul Türbet saygı nöbetini ukaz olarak devrediyorum. 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 Hadi bak. Sağa, sola, dön. Cazibeleri, marş. Yerlerinize, marş. Yerinde say, Gülev, marş! İleri, marş! دوستوں میں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں اور اسٹے ٹیون ود مائی چینل پاکستان زندہ باد۔